السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نام ہے سرور سب سے پہلے لاکھوں کروڑ اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تصویر ایم کیو پاکستان کے ترجمان کی بات بھی بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے۔ اس کے علاوہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، اس پر بھی وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور کاشف امین نے چوڑیاں، دوپٹہ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، امین الحق کو پیش کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا جناب؟ ثاقب غنی اور دیگر نے جو ان کے بہت سارے بڑی تعداد تھی لوگوں کی جنہوں نے بغاوت کی اور اجلاس منعقد کیا، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور ایم کیو انٹرنیشنل کو دھچکا لگا ہے، اور دھچکا یہ لگا جناب ان کے کوارڈینیشن کمیٹی کے رکن اور ایڈوائزری کونسل کے سابق انچارج آفتاب بقائی صاحب جو ہے وہ انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا اور کہا گیا کہ جناح ہسپتال ان کو لے کے جایا گیا، لیکن جاں بر نہ ہو سکے اور اس دنیا سے کچھ فرما گئے وہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ دھچکا یقیناً ہے ان کے لیے۔ دوسری طرف ایک اور خبر بھی ہے، اس پر بھی ہم چاہیں گے روشنی ڈالیں۔ کامران اختر سابق ایم پی اے ایم کیو پاکستان، اور پی ایس پی میں وہ نہیں گئے تھے، وہ ایم کیو میں رہے، اور ان کا ایک مبینہ طور پر میسج جو ہے اس پر بڑی لیدے ہو رہی ہے۔ اس میسج میں جو کامران اختر صاحب کے مبینہ طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چل رہا ہے ان کے نام سے، اس میں وہ لکھتے ہیں مبینہ طور پر کہ یہ نظریاتی، اچھا انہوں نے بات کر رہے ہیں وہ پی ایس پی سے جو ایم کیو میں آئے، مرجر ہو گیا، یہ نظریاتی نہیں ایک گینگ ہے جو پی ایس پی کی ایم کیو میں شمولیت سے یہاں آیا۔ اس کا کام صرف کالا دھن سمیٹنا، مکمل کرمنل ہیں اور مکمل پی ایس پی سے سپورٹ انہیں حاصل ہے۔ کل پورے شہر سے کرمنل سرائکی، سندھی، پختون جمع کیے گئے، صرف اس لیے کہ اس شخص کو شامل نہیں کیا گیا، اور خود یہ مہاجر نہیں پختون ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں جو فیڈرل ایریا میں دوسرے دن جو لوگوں نے اجلاس کیا، کارکنان نے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بغاوت کی جنہوں نے، بڑی تعداد آئی تھی، کیونکہ پہلے دن جو ہوا تھا ایم کیو پاکستان کے، اس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، امین الحق صاحب اور 3 جو لوگ شریک تھے سینئر، ان کی موجودگی میں بظاہر ہے اس میں تو کارکنان کی تعداد ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے جب کیا تو بڑی تعداد آئی، ثاقب غنی اور دیگر جو لوگ تھے، احتشام وغیرہ۔ تو اس کے بعد کا یہ مبینہ ٹویٹ ہے ان کا، ٹویٹ تو نہیں ہے، یہ ان کا میسج ہے۔ اچھا، پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں پختون ہے، ایم کیو ایم میں پی ایس پی کے توسط سے شمولیت اختیار کرنے والے کسی بھی کرمنل کو نہیں رکھا جائے، وہ ایم کیو ایم والوں کو اپنے کہہ رہے ہیں۔ اب اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی۔ اس کا ظاہر ہے پھر جواب، جب کرمنل کہیں گے آپ کسی کو اور اگر شواہد ہیں تو سامنے پیش کیے جانے چاہیے، تو پھر وہ سامنے سے ظاہر رپلائی بھی پھر اتنا ہی سخت آئے گا، کیونکہ سب کا انہوں نے بات کر دی۔ تو سامنے سے پھر جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ بہت صبر کیا، برداشت کیا، اب کیا اگر کوئی یہ لہجہ استعمال کرے تو اسے سارے بازار شلوار اتار کر کندھے پہ رکھ دیں گے۔ کسی نے اگر اس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا تو پھر شلوار اتار کر کندھے پہ رکھ دیں گے، اس کا دماغ ہی نہیں ڈی این اے بھی خراب ہے۔ پی ایس پی سے آئے کرمنل جیسے الفاظ استعمال کر کے کارکنان میں تقسیم ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب دونوں طرف سے جناب ہیٹ بہت زیادہ بڑھ چکی، اور خاص طور پر کہا جاتا ہے ایم کیو پاکستان میں جب سے یہ فیڈرل ایریا میں جو بغاوت کے بعد جو کارکنان نے اجلاس کیا، اس کے بعد سے بڑا غم و غصہ، ڈر، خوف کا عالم بھی یقیناً ہوگا، کیونکہ کرنگی میں کہا جاتا ہے شاید ہوگا، لیکن کرنگی میں تو وہ بغاوت وہ جو کریں گے وہ کریں گے، یا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن کہا جا رہا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے پھر ملیر میں ایک اجلاس ایم کیو پاکستان کے لوگوں نے کر کے دکھا دیا پہلے ہی کہ جناب یعنی ملیر والے کم از کم بغاوت پہ آمادہ نہیں ہیں، یا ان کو پارٹی کی جو تنظیم اسٹرکچر ہے اس پہ جو فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں ان پہ کوئی ان کو اختلاف نہیں، کیونکہ فیڈرل ایریا میں جو کچھ ہوا تھا اس پہ کہا جاتا ہے اختلاف تھا، جس کی وجہ سے نیکسٹ ڈے انہوں نے اس اختلاف کے بارے میں ہی وہ اجلاس کیا اور بتایا کہ جناب ہمیں ان باتوں پر اختلاف ہے، اور یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں ہمیں منظور نہیں ہیں، اور بالا ہی بالا جو فیصلے کر لیے جائیں گے وہ کسی طور پر بھی ہمیں منظور نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ وہ اسٹوریز ہیں جس پر میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے خاص طور پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو ڈپٹی پارلیمانی لیڈر انہوں نے مقرر کر دیا ہے۔ اب اس فیصلے پر بھی بہت سے اعتراضات ہوں بہت سارے لوگوں کو، لیکن بہرحال خالد مقبول صدیقی صاحب چیئرمین بھی ہیں
کنوینئر کہہ لیجیے، چیئرمین تو ظاہر ہے انٹر پارٹی الیکشن. اچھا، انٹر پارٹی الیکشن سے مجھے یاد آیا، انٹر پارٹی الیکشن بہت اہم ہے ایم کیو ایم پاکستان میں. اور جو اختلافات کی یہ خبریں آ رہی ہیں، جس کی ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان نے پرزور مذمت کی ہے، بلکہ مذمت کیا کہوں گا، تردید کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں لوگوں کی، اور جو سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں کوئی تقسیم ہے یا کوئی اختلافات ہیں. حالانکہ بڑے بڑے رہنما ان کے خود مان چکے ہیں بھائی اختلافات تو ہیں. اب وہ ٹھیک ہے، جواز کچھ بھی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اختلاف، سیاسی جماعتوں میں اختلاف تو حسن ہے جمہوریت کا، اور جہاں فیصلے ہوتے ہیں مشاورت سے، وہاں اختلافات بھی ہوتے ہیں، ہر شخص کی اپنی رائے ہوتی ہے. لیکن بہرحال جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے یہ ہلکی پھلکی موسیقی نہیں ہے. ظاہری یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں جو کارکنان نے جو اجلاس کیا اور جو لگائے اپنی قیادت پر، وہ میں دوہرا بھی دوں گا، لیکن وہ آپ کو معلوم بھی ہے. پھر کاشف امین صاحب نے جو اس کے بعد بلاگ کیا، وہ بڑے خوش تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب، اچھا وہ خوش اس لیے تھے، انہوں نے کہا کہ شہداء کی فیملی، اسیر اور لاپتہ جو لوگ ہیں ان کی فیملیز، ان کو پوچھا نہیں جاتا، ان کی داد رسی نہیں کی جاتی. تو اب دیکھ لیجئے آہستہ آہستہ لوگوں کا غم و غصہ جو ہے اب اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب چاہیے قیادت کو، خاص طور پر خالد صدیقی، امین الحق اور ڈاکٹر فاروق ستار کو دوپٹہ پہن لیں، اور دوپٹہ اوڑھ لیں اور چوڑیاں پہن لیں، انہوں نے یہ کہا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جنریشن زی، جی ہاں، جو اجلاس ہوا سیکنڈ ڈے، ثاقب غنی صاحب نے بھی الفاظ استعمال کیے کہ نیپال کی صورتحال بھی آپ کے سامنے، کیونکہ پاکستان میں یہ صورتحال نہیں ہے لیکن صرف ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا یہ نہ ہو، ابھی وقت ہے کہ پھر یہاں بھی جنریشن زی جو ہے وہی انقلابی صورتحال اختیار کر لے، اور پھر جو کچھ وہاں ہوا پھر یہ نہ ہو کہ یہاں بھی ہو، اور پھر پوری پارٹی کا جو نظام ہے یا پارٹی کی قیادت ہے دھڑام سے گر جائے. اور پھر ظاہر جب نوجوان سامنے آ جاتے ہیں تو انقلاب تو بخیر لاتے ہی نوجوان ہیں. اور بہرحال انقلاب آئے گا نہیں آئے گا، لیکن کوششیں تو ہو رہی ہیں جناب پوری. اور قیادت کے جو مسائل، اچھا اس میں یہ مسائل ختم کیسے ہوں گے؟ اگر ایم کیو ایم سے پاکستان کی ہم بات کر لیں تو یہ ختم ہوں گے جناب انٹرا پارٹی الیکشن سے. انٹرا پارٹی الیکشن اگر کرا دیے جائیں، اور انٹرا پارٹی الیکشن بھی شفاف اگر ہوئے، تو پرانی روایتوں کی طرح نہیں کہ جناب چھت پہ کھڑا کر کے 300-400 آدمی آ گئے اور ووٹ ڈالنے کے بعد لمبی چوڑی حساب کتاب بتا دیں، خالد صدیقی صاحب ایک بار پھر چیئرمین، فاروق ستار صاحب ڈیپٹی اور فلاں. اس بار ہوئے اور اس میں خالد صدیقی صاحب جیتے ہیں تو پھر بھی، لیکن جس طرح بغاوت ہو رہی ہے، جس طرح لوگ ان کے مخالفت میں باتیں کر رہے ہیں تو لگتا نہیں ہے. لیکن بہرحال جب ہوں گے پتہ چلے گا. اور مصطفیٰ کمال صاحب جیت گئے تو پھر کیا ہوگا، پھر امین الحق صاحب کا کیا ہوگا، پھر ڈاکٹر فاروق صاحب کا کیا ہوگا، اور دیگر جو سینئر لوگ ہیں پھر کیا ہوگا. یہ وہ سوال ہے جو سوچتے ہوں گے یقیناً طور پر اکیلے میں سارے لوگ کہ جناب جس طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے ان کا، مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگوں کا، تو پھر کیا ہوگا. اچھا اب یہ جو اجلاس ہوا فیڈرل بے ایریا میں، اس کے بعد بات ختم اگر ہو جاتی ہے تو پھر تو ہم کہیں گے ڈاکٹر فاروق ستار اور خالد صدیقی صاحب کا جو بظاہر گروپ نظر آ رہا ہے وہ بہت مضبوط اسٹرانگ ہو گیا ہے. جس طرح کے انہوں نے فیصلے لیے ہیں، گروپ سے نکال دیا جن لوگوں کو، ان میں ثاقب غنی دیگر لوگوں کے بارے میں خبریں چل رہی تھیں سوشل میڈیا پر کہ انہیں گروپس، بہت سارے گروپس ہیں سوشل میڈیا کے، واٹس ایپ کے، ان سے نکالا گیا ہے ان لوگوں کو جو وہاں دوسرے دن جو اجلاس انہوں نے بلایا باقی لوگوں نے، ان میں جو شریک تھے ان کو نکالا گیا. اس طرح خبریں بھی آ رہی ہیں سامنے. اور انٹرا پارٹی الیکشن میں، اچھا یہ اگر فیڈرل بیریا تک محدود اگر ہو جاتا ہے یہ معاملہ، اور اس کو روکنے میں باقی لوگوں کو کامیاب ہو جاتے ہیں، یا باقی کارکنان ہمدردوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایم کیو پاکستان کی قیادت، اور پھر کرنگی میں یا دیگر جگہوں پر اجلاس نہیں ہوتے، بغاوت نہیں ہوتی، اور پارٹی کے ہمدردوں کو، ووٹر کو، سپورٹرز کو اعتراض نہیں ہوتا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ خالد صدیقی صاحب کی گرپ جو ہے واقعی مضبوط ہے. حیدر عباس رضوی آ چکے، پھر عامر خان، وسیم اختر، وسیم آفتاب اور دیگر لوگ مزید مضبوط کرنے بھی آ سکتے ہیں. کمک تو آ سکتی ہے نئی تازہ دم. یہ خبریں ہیں سوشل میڈیا کی، لازمی نہیں درست بھی ہوں، لیکن بہرحال سوچنے کی سمجھنے کی بات ضرور ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب اگر میں بات کروں کہ آصف علی زرداری صاحب کی طاقت کہہ لیجئے یا حکومت کو چلانا مقصود ہے، اس لیے آصف علی زرداری صاحب نواب شاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو آج لفظی جنگ چل رہی ہے تو منانے کے لیے ان کو ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی، اسحاق ڈار سمدی ہیں نواز شریف صاحب کے، ڈیپٹی وزیر اعظم پاکستان ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ چل کر محسن نقوی کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی صرف نہیں نواب شاہ گئے ہیں. رات گئے، آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ صورتحال کتنی گمبھیر اور سیریس ہو گئی تھی.
اور پھر وہاں سے انہوں نے کچھ یقین دہانیاں کرائیں یہاں سے زرداری صاحب کو، اور پھر وہ مطمئن کر کے زرداری صاحب نے پھر یقیناً ان کو مطمئن کیا ہوگا، کیونکہ سی اے سی کا جو اجلاس پیپلز پارٹی بلا رہی ہے اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے تھے، ہو سکتا ہے بھی ہو جائیں، لیکن کہا جاتا ہے مطمئن کیا گیا ہے، اور دونوں جانب سے اب جو ہے خاموشی رہے گی، اور باتیں جس طرح بڑھ گئی تھیں، ہیٹ جس طرح پہنچ گئی تھی، کہاں سے کہاں انگلی توڑ دوں گی، گھر تک چھوڑ کر آؤں گی، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو کہا جا رہا تھا جی پوری نون لیگ جو ہے فارم 47 کی پیداوار ہے، خاص طور نواز شریف شہباز شریف مریم نواز کے بارے میں کہا تھا اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا، وہ ظاہر ہے سارے کے سارے ویسے ہی رہ جائیں گے، لیکن سچ نکل گیا ہے منہ سے، وہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی والے ان کو فارم 47 والے ہیں، اور جس طرح ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے بارے میں کہا تھا پیپلز پارٹی والوں نے نون لیگ کو، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بتایا تھا کہ جناب ہم جب گئے تو وہاں بتایا گیا کہ جناب آپ کے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو مزید سیاست پہ گفتگو کریں گے، اور اگلے بلاگ میں انشاءاللہ مزید تفصیلات اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھیں گے، ان فیصلوں کے بعد اب کیا کچھ ہونے والا ہے شہر قائد میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، مولانا کے بعد۔